الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایماں داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد
واجب الاحترام علماء کرام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم علی حسن کے دے ساتھی جنہاں نے مل کے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مینوں ہن ساریاں دے نام کوئی نہیں آوندے، جڑے جڑے بھی سنگی کچھ کاوش کردے رہے ہو، اللہ تمہیں اجر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ پڑھیے، میں اس دے مطابق تواڈے نال گل کراں گا اور او دے مطابق تانوں گل سمجھاواں گا۔ سب تو پہلے یہ بات سماعت فرما لو میرے سارے بچے دوست بھائی بیٹھے ہو کہ بیٹا کوئی چیز بھی نفرت نال کسے نو نہیں سمجھائی سکتی، محبت نال اور دلیل دی دنیا وچ بات کرنی چاہیے۔ اور جیڑا بندہ دین دی دعوت دا کام کردا ہے او دا حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے۔ انہوں گلاں بھی سننیاں پوندیاں نے، پتر لوگاں دے تانے بھی سننے پوندے نے، مینے بھی سننے پوندے نے۔ بزرگ فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی، جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ دعوت دا کم کرن والے بندے نو حضور دی سیرت پڑھنی چاہیے۔ حضور تو کائنات افضل مبلغ پیدا ہی کوئی نہیں ہویا، سب تو اونچے درجے دی تبلیغ حضور دی ہے۔ ساریاں دی سمجھ وچ او بھی لوگاں رسول اللہ سرکار نو کیڑی کیڑی تکلیف نہیں دیتی، حضور نو پنڈ چو مکہ شریف چو کٹ دیتا، حضور دے عزیزاں شہید کیتا، حضور تے پتھر برسائے، راما تے کنڈے بچھائے، حضور تے ایسے ایسے الزام لگائے، نعوذ باللہ حضور نو مجنون آکھیا، شاعر آکھیا، کی نہیں، نقل کفر کفر نباشد، کی نہیں انہاں آکھیا۔ لیکن حضور سرکار بڑی حکمت عملی اور محبت نال اپنے راستے تے چل دے رہے۔ سو جدو راہ حق تے چل دیا مولا علی فرماندن کہ تیرے راستے چ کوئی رکاوٹ نہ آوے تے تیرا راہ صحیح نہیں۔ راہ حق دی علامت یہ وے کہ او دے راستے چ رکاوٹاں ہوندیاں۔ مولا علی سرکار حضور دی امت وچ کتنی فضیلت والی شخصیت ہے۔ 5 تن پاک میں شامل نے، 4 یار میں شامل نے، خلفائے راشدین شامل نے، پوری انسانیت دے مومنہ دے مولا نے۔ لیکن انہاں بھی لوگاں انہاں تے فتوہ لایا سی کہ تسی اللہ نو اونج نو من دے جی میں مننا چاہیے۔ اے فتوہ مولا علی سرکار تے لگایا گیا خوارج دی طرف۔ اس مولا علی تے جنہ تو پوچھا گیا کہ تسی اللہ ویکھیا ہے، تو انہاں فرمایا میں سجدے چو سر اٹھایا ہی کدی نہیں جنہ چر اللہ نو ویکھ نہ لواں۔ تو انہاں اتے بھی بندے یہ فتوہ لا دیتا۔ پیر سید وارث شاہ اور بڑا ڈیرا بنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہندی خلق دی بند زبان نہیں تے دریاواں نہیں وگدے بانی رہے۔ بندیاں دی زبان نو کوئی نہیں روک سکدا، بندیاں لو نہیں ویکھی دا اللہ تے اللہ دے رسول لو۔ جی میں سائیں راضی ہوندے ہون اونج چپ کر کے کردے رہو تے اپنی راہ تے ٹردے رہو، تے جے بندیاں دیاں گلاں سنن دا حوصلہ نہ ہوئے تے مڑ اس راہ تے نہ ٹریا۔ پتر اے راہ ایسی ہے کہ وہ شاعر کہندا ہے یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جانو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایڈا سوکھا نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سو اللہ دے دین دی تبلیغ کرو تے اس طرح کرو کہ لوگ تواڈے کردار اور تواڈے افکار اور احوال تو ویکھ کے متاثر ہون، نہ کہ تواڈے تو دور بھج جان۔
سمجھ آ گئی؟ لوگن نساؤ مت، لوگن دین دے قریب کرو. یہ صوفیاء دا طریقہ ہے، محبت نال پیار نال لوگاں نو اپنے قریب کرو. ایک مائی آئی، میں وہ مثال دینا رہنا ہونا کہ وہ کول ایک بندہ گیا تو اس آخیا با مائی سنیا ہے تیرے کول 4 سال دا پرانا گھوڑے. اس آخیا ہے. اس آخیا مائی تھوڑا جہا چکھا. اس آخیا پترا جڑے چکھین انہوں دا پرانا ہویا ہی کبھی. کوئی سمجھ آئیے کوئی پتر انج اسی بندیاں نال گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں تو لڑدے ہوندے تے اس تھان تے کدو اپڑی نا. یہ گڑ پرانا تاں ہی ہویا ہے با چپ کر کے اپنے راہ تے ٹریاں کسی نال کوئی نہیں کدی سوچیا با فلانا کی آندا ہے تے فلانا کی آندا ہے. یہ نال کوئی غرض نہیں میری. میں ایک چھوٹا جہا عام جہا بندہ سادہ جہا مسلمان ہاں، چھوٹا جہا دین دا مبلغ ہاں. اپنی راہ تے چپ کر کے ٹرن والے سن دوجیاں نال کوئی غرض نہیں. وہ من کی آندا ہے فلانا من کی آندا ہے. یہ جواب اللہ کے انہاں دینا ہے تو دوجیاں کی آندا رہے. میں اپنیاں گلاں دا جواب دینا ہے اس تو میں اپنیاں سیدھیاں رکھنا. حضرات محترم اللہ سونے نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتے ہیں محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے. ہائے ہائے جانے من تسی گل سے غور نہیں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فلا وربک اے محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے. اللہ فرماندہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے. اور رب دو نے کہ ایک کے نا وہ ایک کنوں آندہ ہے بھی مینوں تیرے رب دی قسم ہے. گل ہے کی اصل ہے؟ گل اصل ہے اللہ فرماندہ ہے فلا و ربکا محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے. دنیا نہ پتہ لگ جائے با رب ایک ہی ہے. انج رب آندہ ہے مینوں محمد دا رب کر کے منو میں تاں راضی ہوندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلا و ربکا لا یؤمنون مینوں تیرے رب دی قسم ہے وہ بندے مومن نہیں. کیڑے بندے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم جدو آپس وچ کوئی جھگڑا ہو جائے تو محبوبہ تینوں حاکم نہ مان لین. فیما شجر بینہم جڑے انہاں دے درمیان جھگڑے ہون جنہ چر اپنے جھگڑیاں تینوں حاکم نہ مان لین لا یومنون او صحیح صاحب ایمان ہو سکدے نہیں. جیڑا ڈیرا آمینہ دے لال کڑو بھج کے آ جائے انہوں کسی اور عدالت چلی جان دی ضرورت. بھائی سمجھ آئیے آپ حضرات نو کہ کوئی نہ مٹھیاں گل دی ونڈ لئیے کہ کوئی نہ. ہائے 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 میرے پاک نبی سرکار جدو ہجرت فرمان لگے نا آقا مدنی تاجدار ہجرت فرمان لگے تو سرکار نے شب ہجرت باقی سارے صحابہ تے ہجرت کر گئے ہیں. حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر باقی سن. تو سرکار نے اس رات ہجرت کرن لگیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو اپنے گھر بلایا. توجہ ہے جی؟ حضرت علی پاک سرکار نو اپنے گھر بلایا اور فرمایا کہ علی تو پسند کرنا ہے ہائے کہ تیری جان میری جان دے بدلے چ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. ایو مولا علی نے جنہاں نے حضور نے فرمایا انت سید الاولین والآخرین. اے علی تو پہلے اور پچھلیاں دا سید ہے. تو اس اعتبار نال حضرت علی نو سید کہنا حضور دی زبان تو ثابت ہے. لہذا یہ کہنا کہ حضرت علی پاک نعوذ باللہ کوئی یہ عقیدہ رکھ دے کہ حضرت علی سید نہیں تو اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھ دے تو وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت علی سرکار
صرف سید ہی نہیں، سارے سیداں دے باپ نے. متوجہ ہو کے نا، آپ سارے سیداں دے باپ نے. رسول اللہ سرکار نے انہوں نے سید آکھیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ پہ نہیں بنے، کیونکہ بندے آپ پہ بھی بن جاندے ہیں، لیکن حضرت علی وہ نے جنہوں نے رسول اللہ سرکار نے سید فرمایا ہے. اس اعتبار نال اسی مولا علی سرکار دی سیادت دے قائل ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس اعتبار نال قائل ہیں. اللہ کریم آپ سب آپ نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی نو حضور نے اپنے گھر بلایا اور فرمایا علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے؟ ہاں جدو حضور دی جان نو خطرہ آنا تو حضرت علی دے والد گرامی جناب ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ نو ایک بستر تے سلان دے آئے، تو جدو بندیاں سو جانا اس لئے انہاں اٹھا کے دوجے بستر تے پاچھا. رحمت نو سمجھو نا، جس لئے لوگاں پہ آویندے ہونا وہ لئے بستر ہو رونا، تے جس لئے لوگاں سو جانا اس بستر تو نہ حضور نو چاہ لینا تے اپنا پتر اس بستر تے رکھ چھڑ. یہ دی رمز پتہ کی ہے کہ جے کوئی ویکھ لے دشمن کے محمد کیڑے بستر تے ستے نے، تے میں اس او جا کے دسے با فلانے بستر تے محمد نے، تے میں اتھو چاہ کے دوجی جگہ تے رکھ کے اتھے محمد دی تھان تے اپنا پتر چا رکھنا تاکہ مصطفیٰ دی جگہ تے میرا پتر قربان ہو جائے. آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے ادا ہائی. حضور نے فرمایا علی آج موڑ واری ہے، تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان تو قربان ہو جائے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تو اڈے تو قربان ہو جائے. میرے اعلیٰ حضرت نے مولا علی سرکار دا عقیدہ انہاں لفظیں بیان کیتا ہے، تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام پہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام پہ کروں جا فدا. ایک جا ہے کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ. جنہاں نوں اردو سمجھ نہیں انہوں نے پنجابی ترجمہ کر کے دے رہے ہیں. میرے سونیا من مونیا، میرے سونیا. مولا علی دا عقیدہ ہے یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، میری ہر چیز تو اڈے تو قربان ہے میرے سونیا. جنہاں نوں آ سکتا ہے پڑھ لو، باقی حضرات سن لو. میرے سونیا من مونیا، میرے سونیا، میرے سونیا من مونیا. میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا.
اللہ دا قرآن پڑھ دینا اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. عزیزہ ندی وقار مل کے آنکھوں میرے سونیا من مونیا میرا در بدر تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخر تیری واسطے میرے سونیا. ہاں جی کہلو میرے سونیا. یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تھوڑے تو قربان ہو جائے. حضور نے فرمایا علی پھر میرے بستر تے سو جا, میرے بستر تے سو جا, کیونکہ اس بستر تے جڑا ستا ہویا وہ دی جان نو خطرہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کافر حملہ کرن, مشرک حملہ کرن, تو اس بستر تے سو جا. اگر کوئی بندہ اے دسے نا کسے بندے نو کہ بھئی باہر نا کچھ بندے اسیاں پنجابی چھانے تھڑا بیٹھے, انہوں نے کسے دسے رتے رنگ دا سکوٹر ہے تے کالے رنگ دا سکوٹ ہے تے اتھو لنگنا ہے تو تین خطرہ ہے, وہ کسی نہ کہ بھائی یہ میرا سوٹ پا کے تے میرے رتے سکوٹر تے بے کے اتھو تو نہیں لنگ دا, وہ لنگے دا ہو سکنا نا میں مرانا ہی تو بھی گھر بہت میں بھی بان دے وہ دے جان دی لوڑ کیڑی. لیکن مولا علی نے عرض کیتی یا رسول اللہ جتھے خطرہ ہے اتھے میں سواؤ نا تے تُسی خطرے والی تھاں تو سونیا تُسی نکلو, اللہ تو انجدہ خیر دے ٹھیک ہے. یا رسول اللہ خطرے والی جگہ تے سونا نا میں تے سرکار تُسی نکلو. میرے پاک نبی سرکار نے مولا علی سرکار نے بستر تے سلایا, متوجہ ہو, بستر تے سلایا, سلا کے حضور نکلے. اگے جڑے کافر نے انہوں نے گھیرا پایا بھائی تھوڑے نکل دینا مڑ پتہ لگ جاتا. میرے عزیز میرے دوست میرے بچوں میرے عزیزو یاد فرما لو, میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. عزیزہ ندی وقار میرے اللہ فرمایا جس دیوے نو میں باڑا انہوں کوئی نہیں بجھا سکتا. حضرت اقبال بولے تھے آپ فرماتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے. بھائی سمجھ آئیے. چلو میں پنجابی چ رعایت کرنا, راہ خدر مڑ کچھ بندے نہیں نہ سمجھ دے وچ انہاں رعایت کرنی پوندی ہے. مٹھیو ساتھیو ایتھے ایک دون گل دس چھڑنا, اللہ کسے نو زندگی دینی ہوئے تے وہ پیراں دے تویزاں نال نہیں مردا. جو کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ, اللہ کسے نے زندگی دیو ہوئے تے او کسے بندے دیاں ٹونیاں تے جادوان نال بالکل نہیں مردا. جنہوں اللہ زندگی دیتی ہے جنہوں جیڑا دیوا رب بارنا ہے ان ماں پتر جمعے ہی نہیں جیڑا بجھائے تے جلے اس ارادہ کر لینا ہے نا بہن میں بجھانا ہے مڑ بڑھدا نہیں. باہیں سارا جہان ٹیل پہ لائے گل تے ہوئی اتھو بڑھنی. بندے نے رب بنن دی کوشش نہیں کرنی چاہیے میں ڈیوا بجھا بھی سکنا تو میں باڑ بھی سکنا. نہ
یہ وہ اپنے ہاتھ و تو عزو منتشا و تو دلو منتشا بیدک الخیر، یہ تو اس اپنے ہاتھ رکھی ہے، بندیاں کول تے گل ہی نہیں۔ بندے کمڑے جڑے اس پاسے ٹر پاؤندے نے، میں ادو تویز لیاواں تے میں ادو تویز لیاواں تے ادے بکرا دے کے بھوک مراواں تے ادے کالا ککڑ دے کے بھوک مراواں، آپ ہی کھا کھو لیا کرو، انج بھوکاں نال ڈیوے نہیں بجھدے۔ وہ جٹ مثال دیندے ہوندے نے بھائی، کوئی چور لگا جاندا تے نال ہوندا منڈا بھی آ، اس آکھیا پترا آ جڑی کلی وچ ڈیوا پیا بلدی میں تے 7 واری لکاں۔ اس آکھیا ابا مڑ میں تے آنا اگاں آ گھر چلیے، بس 7 واری جو بجائے ہی وہ اجے پیا بلدا ہے تے ساڈا کوئی نہیں بڑھیا۔ یہ دا مطلب انج نہیں بلدا، ابا اپنی بال کے بوی، کوئی سمجھ آئیے بچوں کی؟ کوئی اپنی بال کے بوی تے گل تاں بننی ہے، انج نہیں کسے دا بھی بجھدا ہے۔ میں بندیاں نے شک پیار آندا ہے بھئی تو پھوک ماریا تے بجھنا ہی تو بندے نا کملے نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سارے جہان دے کافر کٹھے ہو جان تے کوئی ڈیوا بجھانا چاہن تے جنوں رب بالن دا ارادہ کر لوے ان کوئی مائی دلال بجھا سکدا۔ ساڈے وہم نہیں جاندے سن جی کسے تویز پائے نے، سن جی کسے لگدا ہے ٹونا کیتا ہے، ساڈے جی اکثر گھر وچ چھٹے آوندے نے، ساڈے جی وہ بندہ پوچھے تواڈے کول وہ اللہ دیاں بندیاں ہو کدی تساں گھر وچ قرآن پڑھیا ہے؟ نہیں جی وہ تے اسی کوئی نہیں پڑھدے، ابا پڑھدا تے وہ مر گیا، ہن اساں کوئی ٹھپ کی دریا ہے جی، کوئی نہ سمجھ آئی گل۔ وہ میں ویدا پیا ایک جگہ تے ماسٹراں بنانی ہے لائبریری سکول وچ، انہاں چھوڑا نہ کہیا بھئی جڑیاں گھر تواڈے کتاباں کسے گھر وچ پئی ہون نہ جن کوئی نہ پڑھدا ہوے تو وہ پتر لے آویا ایتھے تھوڑا لائبریری وچ رکھ چھڈاں دے تو کسے دے کم آ جاسن، اوتھے کیس پئی جڑی کتاب گھر کوئی نہ پڑھیندی ہوے تواڈے اکثر گھراں کتاباں پئیاں ہوندیاں انہاں نوں کوئی نہیں پڑھدا، وہ لئی آویا۔ وہ سویرے کلاس دے بچے گئے تو انہاں ساریاں قرآن سر تے درے، استاداں آکھیا تانوں کتاباں آکھیا، انہاں کہیا جی تساں آکھیا جن کوئی نہیں پڑھدا تے اسی جی لے آئے ہیں، یہ بالکل جدوں دے اسی جمعیاں پر چھتی تے ہی پیا ہی پھر نیڑے کوئی نہیں جاندا۔ عزیزہ نے دی بغیر قرآن اسی نہیں پڑھنا، نماز اسی نہیں پڑھنی، ٹی وی 24 گھنٹے گھر چل دے رہنا ہے، آپ اگاں پیچھے بھی ہو جائیے تے وہ آنے چلدا رہن دے، رونق لگی، ٹی وی چلدا رہن دے رونق لگی تے وہ برکت کیڑے ٹائم تے گھر آنی ہے۔ ساڈے جڑے ہن گھراں دے ماحول نے نا، ہن پتر سن کسے جادو کسے تے کرین دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہر گھر وچ نحوست ٹی وی بڑی پھیلا چھڈی، نواں ہوں کسے کول تویز داغا تے لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ساڈے گھراں وچ بے برکتی اس ٹی وی بڑی کر چھڈی، ہر وقت ڈرامے، ہر وقت گانے، ہر وقت بے حیائی، ہر وقت فحاشی، نویں ہن شے اتوں لیا کے کرنی کی؟ یہی بڑا ہے، یہی شیطان دا مبلغ ہر گھر وچ وڑیا ہے، کیبل ہر گھر وچ اتنے وہ جڑا رکھ دین انٹینا وڈا وہ ہر گھر دی چھت تے پیا ہے۔ تسی دوجیاں نوں کی آندے ہو؟ مولویاں تے پیراں بھی رکھے، دوجیاں نوں کی آکھی جی؟ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ، پیراں بھی رکھے مولویاں بھی رکھے، وڈے وڈے سارے ویندے نے، تو مڑ جڑے پیر تے مولوی کام کر لین وہ تو جائز ہو جائے، ان تے نجائز آکھنا بھی نہیں چاہیے، وہ تو پیر پہ کرتے ہیں، ان مقدس ہو گیا وہ کام، مولوی صاحب بھی کر لیا لہذا ان تے بھی جائز ہو گیا، فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا۔ جڑا مولوی گھر ٹی وی رکھی بیٹھا وہ ٹی وی تے تقریر کرتا ہے، ایمانداری نال دسو سوچو نا، جڑا مولوی گھر ٹی وی لائی بیٹھا ڈھیر سارا وڈا، وہ ٹی وی تے تقریر کرتا ہے، پر ٹی وی نہیں ویکھنا چاہیے، ان کیڑی لوڑ ہے مولویاں بندیاں کیا کھڑے نہیں، مولوی صاحب گھر کیوں رکھیا ہے؟ اے وجہ ہے ہن ساڈے اتنے جادو کرن دی لوڑ نہیں، بس ساڈے گھر برکت نہیں، برکت اڈین والا نسخہ صاحب گھر رکھیا ہے۔ جیڑا بندہ ٹریکٹر واڑدا ہے واہی اس اتنے انڈیا دا گانا لائے تاکہ کھیت وچ بھی برکت ہوے، اج دے ٹردا جائے رنگ لیندا جائے، وہ دی بے برکتی اوتھے، پانی اسی چوری کر کے لینا ہے تاکہ مزید برکت ہو جائے، بھاشن اسی ڈے بڑ دینے ہون نہ بہ کے بیٹھ کے جھکا پھد کے تے اسی سارے جان نوں دس سکنے آ بھی غلط ہے، آ بھی غلط ہے، آ بھی غلط ہے، اوئے آنج انگلی نہیں کری دی، پہلا آنج کری دی ایتھے کر کے مڑ اگلے پاسے ٹریے تو مڑ سواد آندا ہے، وہ بندہ گل کردا ہے تے دی گل وچ اثر ہے۔
میں ٹی وی دی گل تاں ہی کرنا، میں اجے کوئی نہیں لایا، اللہ دے فضل نال تے نہ ہی میں لینا ہے، جے میرے بچیاں ہی چکی سے لینا ہے تو اس گھر منے بنا کے لینا ہے، میرے گھر چ نہیں لگنا۔ جی سمجھ آئیے کہ وہ منے گھر بنا کے کسی چور نو شوق ہوئے تو لا لے، میں نہ لایا ہے تو نہ میں اس نو گھر چ لین دا قائل ہاں۔ اے گھر وچ ہوے تے دیاں ڈرامے ویکھن تے پترا موڑ رزلٹ تے نکل لینا جڑے تسی ویندے رہندے ہو، رزلٹ پھر نکل دین تے پھر پریشان ہو جاندے ہو کہ یہ نتیجہ کی نکل آیا، غلطیاں تے مڈ اسی آپ بننے ہیں۔ یہ گھر چ رکھن والی ہے نئے جے نئے بھی گزارا ہوندا تے انہاں کتیں بیٹھ کے درو تاکہ گھر بچے۔ اللہ اکبر جی میں دسدا اے پیا با جڑے بجے ہوندے نا تویز لین تے تویز کڈوین باسی 500 دیتا تے پرانے کڈوائے نے تے نویں لے آندے نے، اے بالکل ساڑا فراڈ ہے، کوئی تویز گدا نہیں تے کوئی نکل دے نے، گلاں بنی ہی آئے۔ ایمان پختہ کرو، اپنے آپ نو پیراں تے کھلارو۔ میرا اللہ جس بندے نو آباد کرنا چاہے ان کون اجاڑ سکتا ہے؟ عزیزہ نے دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماتے نے تیری آٹھ پناہ خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو بارے تے او دیوا نہیں بجدا جس دیوے نو آپ تو بارے جس دیوے نو آپ تو بارے تے او دیوا نہیں بجدا۔ کچھ بندیاں اللہ تے ایمان رکھو جو باڑو ہوئے تے بجیاں کوڑو بجدا۔ عزیزہ نے دی وقار اس گل تے ایمان ہونا چاہیے دے جدو رب بالے۔ میں اکثر دس دارہ نا مینوں گوندل صاحب ایک بندہ پہ آندا بھائی شاہ جی سنیا ہے تو سونا بنانا ہوگا ہے، میں کہ خیر تے ہی تے کیوں یہ تین گل سنی تھی ہو سکیا تساں جنہ اتنا پیسہ لا چھڑیا 4 مولوی بھی لگے ہون تے اتنے کٹھے نہیں ہوندے، سن شک پوندا ہے تسی کہ نہیں سنیا تواڈے کول سونا بنانے والا نسخہ ہے؟ میں آخیا جی ہے، میں آخیا جی ہے نسخہ ہے، آخے وہ تون کہیں دسیا ہے کدو لیا ہے؟ میں کہ دس دا اللہ ہے تے دس دا انہیں جن دے اندروں سونے دا پیار نکل جائے۔ ہن گل رمض اچھے جے تانوں سمجھ آ گئی ہوئے سونا بنائن دا نسخہ اللہ صرف اس بندے دس دے جن دے اندروں دولت دی محبت جن سونے دی لوڑ نہ روے ان دس دے جی انج دی کوئی کوالٹی پیدا کر لے بندہ نا اپنے اندر میں سونے دی چاندی دی پیسے دی روپے دی بے شک تے ہر شے دی سونا ہی ہے نا، روپے دی بے شک بھی سونا ہے، جنہ سونا ہوئے وہ نہیں تسی پیسے بنا سکتے ہو۔ تو اے جو کہ مالیاتی لوگاں دا مسئلہ ہے، میں اس بارے زیادہ نہیں جانتا لیکن بنیاد سونا ہی ہے۔ پیسے دا مطلب ہے کہ تسی پیسے جڑی ادھے اتنے لکھے ہے نا کہ عمل اعلیٰ کو مطالبہ پر ادا کرے گا وہ سونا ادا کرے گا، مطلب اندہ یہی ہے، سمجھ آگئی؟ تو سونا پہ سکے تے بنائن دی جاج ان نہیں دس دے جن دے اندروں سونا نکل جائے میں سونے دی لوڑ کوئی نہیں ہون دس چکتا ہے تو میں کہا جناب میں بنا لینا، یہ توجہ ہے جی میں وہ بنانا تے بنا کے تے مسجد تے لا چھڑ تے جڑے تے میں گھر لایا وہ دو کو نہیں بڑھنا نالے بھی گل ہے جس دن میں گھر لینا ہے نا میں ہوں گھر اپنے لاؤں گا اتنے فیکٹری لاؤں گا اس دن میں جیڑی دات نو بھی مثالہ لایا وہ سونا کو نہیں بڑھنا، سمجھ آئیے کوئی نہیں مطلب تسی بھی پکے ہو جاؤ بڑی تفصیل پہ کر دیں بنا لیتے کوئی نہیں بنا دے۔ ایک گل یہی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے روپے پیسے تو بے نیاز کر دینا ہے
جن دے دل چ دنیا نکل جائے انہوں اللہ بے نیاز کر دینا. گل صرف اینی کوئی تو بے نیازی ہے پتر اور کیڑا سونا ہوتا ہے. سونا بندے دے اندر ہی ہوتا ہے جدو بندہ ستھرا ہو جائے سونا ہو جاتا ہے. سمجھنے محترم اللہ بال دے ڈیوے جتھے ہوں دا دل کرے اتھے بال دیتا ہے جتھے ہوں دی مرضی اور خواہش ہوئے اتھے میرا مالک بال دیتا ہے. میرے پاک نبی سرکار آپ نے فرمایا علی اتھے سو جا. میرے مرشد مولا علی سرکار حضور دے بستر تے سو گئے. میں صدقے جاواں یا علی سرکار آپ دے پیارے مصطفیٰ سرکار نال آپ دی محبت. سرکار سو گئے حضور باہر نکلے اگے وہ کھڑے سن. میرے نبی پاک سرکار نے سورت یاسین پڑھنی شروع کر دی. جدو باہر نکلے تے اللہ فرمایا سونے اتو زمین تو ایک مٹھی بھرو خاک دی اینج کر کے نہ کافران سڑ چھڑو تے دس دا مڑے نہ نہیں. عزیزان دی وقار میرے حضور نے مٹھی خاک دی بھری ہے انہاں کافرہ مل وگائی تے اللہ قرآن نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اللہ فرمایا سونیا ہاتھ تیرے نے پر ماریا تو نہیں انہوں تیرے رب ماریا ہے. دب گیا کھو سبحان اللہ اور چابی والے کھڈونے اور دب گیا کھوئے سبحان اللہ. عزیزان دی وقار میرے اللہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سونیا تو نہیں ماریا ہاتھ تیرا ہے پر ماریا تیرے رب نے. حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ بولے اے فرمان نے وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. میرے پاک حضور سورہ یاسین دی تلاوت کر دیا نکلے نے کافران دے کوڑوں گزرے نے پر یار نظر نہیں آیا. کئیاں دے کوڑ ہوندہ ہے ہاں او آکھیا نا دائم نے کہ ہکنا جاگ دیاں دے متھے باغ نہ ہی اکنا نے یار ملدا ہے راتی سٹیاں. یہ تے پھر گل ہے نا بھئی حضور لنگ کوڑوں گئے نے تے نظر نہیں آئے تے کہیں او نے مہر علی شاہ ورگے جنہ دیاں سنتاں قضا ہوئیاں نے تے سرکار ملن تشریف لے آئے نے. اے تے پھر گل ہے نا اپنے اپنے پیار دی یا اپنی اپنے تعلق دی اپنے اپنے لگن دی. سید مہر علی دا آمینہ دے لال نر تعلق ہی ایڈا کئیاں دیاں اداواں ہوندیاں نے تے نہیں ملدا کئیاں دی قضا ہوے تے سائیں مل پوندے. آپ نو سمجھ آئی حضرات کے کوئی نہ. عزیزان دی وقار میرے حضور نکلے نے اللہ آپ نو مدینہ شریف تے مکہ شریف دی زیارت کروائے. مکہ شریف دے اندر ایک مسجد ہے مسجد الحجرہ. اے شارع ہجرہ تے ہے اور وہ مسجد اس تھان تے بنی ہے جتھے جناب صدیق اکبر سرکار دا گھر مبارک سی. میرے حضور آئے جاگ دے لوگ سن لین کڈا خوش نصیب او مرید جدے بوئے تے انہاں دے مرشد آ جان. جڑے بندے مرید ہو باندے نا ایویں کہ نہیں دل کردا ہی نہیں کہ جو شاید بھج کے مرید ہو گیا تے مڑ پیران ملیندا نہیں نے. او نہ بیبیاں دی طرح ہوندیاں جڑیاں نکاح کر لیندیاں تے وسدیاں نہیں. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ گل نکاح پڑھا لیندیاں تے مڑ وسدیاں. ہاں جی او نہ بیبیاں دی طرح ہوندے مرید بھی مرید ہو جانا مڑ آندن باجی مڑ ٹھیک ہے اگلے جان ملاں گے.
سنیا اشر پیرا مریداں کٹھے ہونا ہے ادو مڑ کٹھی ملاقات ہی کر لی سائیں گے مڑ خیر آئی ہے نہ پاک جوئے وہ ملنا ہے جی سمجھ آئی کوئی نہیں تو وہ بھی مرید کرما لئی میں ویسے یہ نہیں آندا بولنا نفع کوئی نہیں تصوف اس شاید نہ ہے کہ جڑا انج بھی کرے وہ نفع مڑ بھی ہو جانا خالی اس بھی نہیں رہنا پاویں زندگی اپنے شیخ نو ایک باری ملیا ہے بیعت ہویا ہے پچھلی زندگی مل ہی نہیں سکیا حشر دیتے ہیں تک اگر عقیدت رکھے گا تو ملاقات اتھے پھر ہو جائے گی یہ تعلق ایڈا کمزور تے نہیں نہ ہوتا ہے بڑا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے لیکن جڑا سواد وسن دا ہے مڑو اونج تے نہیں نہ ہوتا عزیزہ نے محترم سرکار آئے تے بوا کڑکایا عزیزہ نے دی وقار میرے دوستو میرے عزیزو گرامی قدر سنگیو میرے پاک نبی سرکار نے دروازہ کٹکٹایا جناب صدیق اکبر نے دروازہ کھولیا وقت نہیں لایا اس سے ویڑے کھولیا ہے حضور فرمند نے ابو بکر دروازے تے کھلوتا ہویا سائیں عرض کرنے یا رسول اللہ جدو تا تساں فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویڑے بوئے تے کھلوتا ہونا پتہ نہیں کس ویڑے یار آ جائے واہ ابو بکر تیرے پیار تو صدقے جا سونیا جدو دا تو سانتا سینا میں ہجرت کرنی ہے میں اس سے ویڑے دا ہر ویڑے بوئے تے کھلوتا ہونا میں جس ویڑے اور ڈیل نہ لگے واہ ابو بکر صدیق میں تیرے پیار تو صدقے جاواں واہ سونیا تیرے یار نال پیار تو صدقے تے قربان ہو جاواں میرے نبی سرکار فرمائے جدے نال چنگا اعتماد تے پیار ہوئے مرشد مڑونی نال بلا کے لے گئے وہی صدیق پیاریا سرکار تے نال ٹر پے تے جدو ٹرے نا مرید شاگرد استاداں نال تے پیراں نال ٹردے نے لیکن جی میں صدیق اکبر ٹردے نو انداز نرالا ہے کتاباں چ لکھیا ہے پہلا ٹرن پیچھے ایویں کو چند قدم پیچھے ٹرن تے مڑ بھج کے حضور دے سجے پاسے ہو گئے کچھ 4 قدم انج ٹرن تے مڑ دوڑ کے اگے ہو گئے کچھ 4 قدم انج ٹرن تے مڑ دوڑ کے ادھے ہو گئے 4 قدم کھبے پاسے تے مڑ پچھلے پاسے نالے ٹردے جاندے نالے حضور دے 4 چوفیرے بندے جاندے حضور فرماندے نے ابو بکر انج کیوں کرنا ہے ہائے حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میری صرف ایک کو خواہش ہے تو اڈا دشمن جیڑے پاسوں ہی آوے پہلا میری جان تو اڈی جان تو قربان ہو جائے سونے خواہش کریے جس تو میں سجے آچار کے پھرے بہنا ہوں دی صرف ایک کو وجہ ہے جدو بھی تو اڈا دشمن آوے میں سرکار اگے ہو اے پیار نہیں صدیق اکبر دے جنہ یار دے نیڑے کر چھڑیا ہے عزیزہ ندی وقار گرامی قدر سنگیو میرے دوستوں میرے عزیزوں میری سرکار نے صدیق دا پیار ویکھی آئے تائیں تے فرمائے لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا حضور فرماتے ہیں صحابہ اگر میں اللہ دا خلیل نہ ہوندا دنیا چکے سے نو خلیل بنا دا تے میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنا لینا حضور فرمایا صحابہ نے بیٹھے ہیں اور خضر گل سونا ہے میری جانے ماننا ہے گل سمجھو نہ لیا پیاریا تو اگے لوگ کے باننا ہے آج تو بے ساڑھے اگے گئے توجہ کرو میرے یار گل سننے والی حضرت ابو ذر حضور دے بڑے پیارے غلام آئے حضور انہوں نے فرمایا یا ابا ذر ذرغبن ابو ذر پتلا ملیا کر محبت ود دیئے بوقفے کر کے ملیا کر محبت ود دیئے ہر ویلے نہ ملیا کر گال حضور پہ کر دیا ہے ابو ذر نو نہ لے کے آکھیا نہیں یا ابا ذر ذرغبن اے ابو ذر وقفہ کر کے ملیا کر پیار ود دی
اے تسی گوگل تے لکھو نا یہ لفظ جڑے میں بولدا پیا ساری حدیث اور واقعہ آ جائے. فرمایا یا ابا ذر زرغبا، ابو ذر وقفہ کریا کر، روز نہ ملیا کر، وقفہ کر کے مل سے تے محبت ود سی. انہاں کہا جی بسم اللہ جی ٹھیک ہے سرکار. سویر ہوئی، اگلا دن آیا تو جدو تھوڑا جہا ٹائم لنگ گیا حضور بلال کو پوچھ دینے میں بلال آج ابو بکر نہیں آیا، بلال آج ابو بکر نہیں آیا. تو حضرت بلال عرض کرتے نے سونے میں پتہ کرنا، پتہ کر کے دسیا جی وہ تے آج اپنے مزرے تے چلے گئے باہر ڈیرے تے. فرمایا جا ان بلا کے لیا. حضرت بلال گئے تو ابو بکر صدیق نو ساتھ لیا بے سرکار مسجد بلا رہے. حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے نا تے رسول اللہ سرکار دی بارگاہ تے حضور فرماتے نے ابو بکر تو اگے اتنا وقفہ کدی نہ پایا، آج وقفہ پائی خیر. اس ویلے جناب ابو بکر صدیق عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کل تو آپ پہ تے فرمایا بزور غبن وقفہ کر کے پلو محبت ودے گی، کہ میں محبت ودانا چاہتا تے پھر اس تو تھوڑی گل مننی ہے تے وقفہ کیتا ہے. میرے نبی پاک سرکار فرماتے نے ابو بکر گل دوجیاں نہ کھیے. آئے ہائے 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 کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ. فرمایا ابو بکر گل دوجیاں واسطے کیتی ہے، تو نہ ملے تے محمد عربی نو بھی چین نہیں ہوتا. آئے ہائے ہائے واہ ابو بکر میں تیری یاری تے تیری وفاداری تو صدقے جاواں. ساری کائنات دا چین حضور نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جی میں 1.25 نبیاں چو میں رب نو پیارا لگنا ایویں 1.25 صحابہ چو ابو بکر محمد عربی نو پیارا لگتا ہے. ہم نے سمجھ آئی حضرات کے نہیں آئی ایڈا پیارا مرید ہے حضور دا ابو بکر ہے تے مرید ہی نا. توجہ ہوئی ہے حضرات کے نا. جے محبت مرشد دی مرید نال زیادہ ہوئے تو اس گل تو پریشان نہیں ہونا چاہیے تے میرے پتر تے بیران تے بالکل نہیں ہونا چاہیے. گل رمز دی ہے اے سائیاں دی ونڈے ساڈا کام اعتراض کرنا بندا نہیں. جنوں بستر تے سلاح اسی او دے تے بھی راضی ہونا ہے، جنوں نال لے جان اسی انہاں تے بھی راضی ہونا ہے. ساڈی کی مرضی ہے باسی ڈیرے بنیے اسی کو ڈیرے دار اسی نہیں ڈیرے دار ایڈے اچے ڈیرے اساں کیویں بنیے. میں تے بالکل نہیں بن سکتا. میں تے حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہاں تے حضور دی آل دا بھی غلام. محترم سامعین ایو یار ہے جدو غار دے تھلے پہنچے نا عمر دراز بھی میرے نال آ چھک چھک کے میں لے گئے نے. ان پتہ ہے میں کلا بالکل عاجز آ گیا سا، میرے کو نہیں اتنے چڑھیندا تے 2 بندیاں میں ماہی تو پھدی گئے تے اسی اس غار میں چڑھے ہاں بڑے ہاں اتھے. عزیزہ اتھے کلا بندہ نہیں چڑھدا. ادو پتہ لگتا ہے جدو اس غار تے چڑھیے بابو بکر تیرے تو صدقے جائیے ہن تے پوڑیاں بن گئی ہیں. تو اس لئے پوڑیاں بھی کوئی نہ آئیاں تے اسی کلے نہیں پسنے پوڑیاں چڑھ دے تے تو موڈیاں تے سرکار نے بھی رکھیا تو کندیاں تے یار بھی بایا تے مڑ لے کے چڑھ گیا. ابو بکر تیرے عشق دی طاقت تو صدقے جاواں جی. جدو اپڑے نا اتھے عرض کہتے ہیں سونیا تسی ذرا میرے کندیاں تے آ جاؤ تے حضور بھی بہ گئے. تے 2 سال دا صرف فرق ہے. 2 سال صدیق اکبر حضور تو بظاہر نکے نے 2 سال نکے نے. حضور دی عمر 53 سال ہے، صدیق اکبر دی 51 سال ہے. 51 سال دے بندے دا اونج کام ہو جاندے. 51 سال عمر تھوڑی نہیں ہوندی. جنہاں دی 51 ہے انہاں تو پوچھو وہ گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے منجی اٹھ دے. تے صدیق اکبر دی 51 سال عمر ہے تے موڈے اتے سرکار نو بھی پائے ہے تے موڑی نہ نرائے میں سیدھا نہیں چلنا مڑ غار تے چڑھنا ہے. تے میں دستا پیا میں چنگے بھلے بندے دے طور بہن جاندے کلیاں چڑھ دیاں وہ بھی سائیاں نال. تے صدیق اکبر سائی کوئی نہیں لئی ایتھے دریا تے غار دے اگے جا کے مڑ سا لیا. اے طاقت وجود دی نال نہ چڑھے، اے عشق دی طاقت نال چڑھے ہے.
عشق دی طاقت صدیق اکبر چینی ہے جدو اتنے پہنچے نا سرکار تو عرض کی سونے تسی اتنے رکو تو میں ذرا غار نو صاف کرا مڑ غار نو جناب صدیق اکبر نے صاف کیتا ہے کر کے تے حضور نو دعوت دیتی ہے کہ حضور ہن اندر تشریف لے آؤ میں اندر ستھرا کر چھڑیا ہے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ اندر ستھرا تاں ہوندا ہے جے صدیق اکبر اندر جان تے انہاں اندر ستھرا کیتا ہے تے حضور سرکار تشریف لے آئے جدو حضور سرکار آ گئے تے صدیق اکبر سرکار بہ گئے حضور نے اپنا سر چا صدیق اکبر دی جوڑیے چ رکھیا ہے نکتے دی گل ہے جنہاں نو بستر دے آن انہاں نو بھی منو جن بستر بنا لیا نے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ مٹھیا جنہاں نو بستر بنا لیا نے انہاں نے بھی منیا گزارا ہونے مٹھیا مس گل سمجھو میری اینج سرکار بہ گئے تے حضور سرکار نے اکھاں بند کی دیاں تے سو گئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا چہرہ انور ویندے پینی سلطان باؤ فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہووے میرے دوستو میرے عزیزو بہو سلطان رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشدی رجا تے لولو دے بڑ لکھی لک چشمہ تے میں اکی کھولا ایک کجا تے اے لو ڈٹھیا جے صبر نہ آوے تے میں ہوری کسے والے بھجا ایک دیدار مرشدی تاباؤ سنو لکھی کروڑا ہزار سارے سنگی نماز پڑھیا کرو سانو سارے نمازی بننا چاہیے مٹھے اور ساتھیو اپنی مساجد نو آباد کرو مساجد دے اندر تشریف لایا کرو جنہ دے اسی ذکر کرنے ہاں جنہ دے اسی تابع ہاں حضور سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ سو سارے بھائی نمازی بنو تاکہ اسی اللہ دے رسول دیاں اکھاں دی ٹھنڈک دا سبب بن جائے تو دوستو واز اور تقریر سارے سن دے ہو کچھ عمل بھی کریے اور عمل یہ ہے کہ آؤ اسی سارے کوشش کریے کہ اسی نمازی ہو جائے جڑے داڑھی شریف تو بغیر نے انہوں اللہ داڑھی شریف رکھنے دی توفیق عطا فرمائے جڑے بے نماز نے اللہ سانو نمازی بنا دے اور سانو حلال دا رزق کھانے والا بنا دے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین